ایام حج کا موسم تھا۔ ایران کاشان سے قافلہ حج کی نیت سے روانہ ہوا، لہذا اہل علاقہ نے پرجوش طریقے سے ان کو رخصت کیا، چونکہ یہ خانہ خدا کی زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ یہ قافلہ سب سے پہلے نجف اشرف کی طرف روانہ ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ سب سے پہلے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کریں گے اور پھر وہاں سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر کریں گے۔ جب یہ نجف اشرف پہنچے تو ان میں سے ایک کی طبیعت ناساز ہوئی، لہٰذا ان کے دوستوں نے طبیبوں سے رابطہ کیا اور ان کا علاج کرنے لگے۔ تو طبیبوں نے یہی مشورہ دیا کہ اس کی طبیعت نہایت ناساز ہے، بہتر یہی ہے کہ اس مریض کو یہیں پہ چھوڑ دے اور خود یہاں سے چلے جائیں اور واپسی پر آ کے اس مریض کو صحت یاب ہونے کے بعد واپس کاشان لے کے جائیں۔ تو ان کے لیے ایک نہایت ہی تکلیف دہ مرحلہ تھا اس مرد کاشانی کے لیے، چونکہ ظاہر ایک طریقے سے تو وہ اپنے دوستوں سے بچھڑ رہا تھا اور پھر اس غربت کے شہر میں۔ تو ان کے دوستوں نے مجبور ہو کے وہاں ایک شخص سے بات کی کہ اس مریض کو ہم یہاں پر چھوڑ رہے ہیں، اس کے پاس پیسے ہے، کسی چیز کی تکلیف نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے پاس رکھیں اور واپسی پر ہم آ کر ان کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، چونکہ ان کی طبیعت نہایت ناساز ہے، لہٰذا آپ اس کا خیال رکھیں۔ پیسے سب کچھ اس کے پاس ہے، بے شک اگر آپ خود اپنا مزد لینا چاہیں، اپنی مزدوری لینا چاہیں تو وہ بھی بے شک آپ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس کو اس شخص کے سپرد کر دیا اور قافلہ آگے کی طرف نکل گیا۔ اس شخص کے پاس ایک کمرہ تھا، وہاں پر انہوں نے ان کو رکھا، لیکن جب یہ صبح جاتے تھے تو یہ کمرے کو بند کر دیتے تھے اور اس اندھیرے کمرے میں یہ مریض پورا دن تنہائی میں تکلیف میں وقت گزارا کرتے تھے، جو کہ خود ایک نہایت ہی سخت مرحلہ تھا، چونکہ ایک تو شہر غربت میں ہے اور پھر ساتھ میں کوئی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا نہایت پریشان رہا کرتے تھے۔ ایک طرف سے اپنے دوستوں سے بچڑنا، پھر اس غربت کے شہر میں، تو اس کے لیے نہایت ہی مشکل تھا یہ مرحلہ۔ تو ایک دفعہ یہ نہایت ہی پریشان تھے، انہوں نے کہا کہ کافی دن ہو چکے ہیں کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، لہٰذا آپ ایسا کر لیں کہ جب میں اس وقت ٹھیک تھا تو ہم وادی سلام گئے تھے اور وہاں ہم نے ایک مقام کو دیکھا تھا جو کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نام سے معروف تھا۔ تو اگر ہو سکے آپ بے شک مجھ سے زیادہ پیسے لیں، لیکن میں اس اندھیرے کمرے میں مزید نہیں رہ سکتا، آپ مجھے وہاں لے کے جائیں، میں آپ کو پیسے دے دوں گا اور میں وہاں پر رہ لوں گا، اور بعد میں جب رات کا ٹائم ہو جائے پھر مجھے واپس لے آئیں، چونکہ حالت اس کی ایسی تھی کہ یہ خود جا بھی نہیں سکتا تھا، یعنی ایک قدم نہیں اٹھا سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے مان لیا اور اس کو مقام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو کہ وادی سلام میں واقع ہے وہاں لا کے اس کو رکھ دیا، اور ایک عبا اس کو دھو کے اس نے وہاں ٹانک دیا اور کہا کہ اس کا خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آ کے میری عبا لے جائے۔ یہ کہہ کے یہ شخص وہاں سے روانہ ہوا۔ تو یہ اس مقام میں بیٹھے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ کیوں اس مقام کو مقام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہتے تھے۔ اسی سوچ میں تھے کہ اچانک، چونکہ یہ سخت بیمار بھی تھے
اور شدید بیماری کے عالم میں حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے توسل کر رہے تھے کہ مولا مجھے شفا چاہیے۔ اچانک وہاں سے ایک نہایت ہی نورانی شخصیت اس مقام کے اندر داخل ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عرب خوبصورت نوجوان وہاں آ چکے ہیں، اور جب ان سے گزر رہے تھے تو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور وہاں پر جب ان کے نزدیک آئے تو پہلے عربی زبان میں انہوں نے ان سے کچھ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عربی نہیں آتی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ فارسی زبان میں پوچھا، تو انہوں نے کہا میں کاشان سے ہوں۔ نے کہا کاشان میں کہاں سے ہیں؟ تو اس نے کہا میں سلطان محمد کے محلے سے ہوں۔ تو یہ شخص نہایت حیران ہوا کہ وہ عرب شخص نے اسی لہجے میں جو سلطان محمد میں رہنے والے اور وہاں کے باسیوں کا جو اوریجنل لہجہ تھا اسی میں گفتگو شروع کی۔ یہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہمارا اہل علاقہ ہے، بس صرف عربی لباس میں ملبوس ہے۔ تو انہوں نے جب بات شروع کی تو اس قدر خوبصورت طریقے سے گفتگو کر رہے تھے کہ اس جوان کا دل کر رہا تھا کہ میں بیٹھا رہوں اور ان کی باتیں سنتا رہوں۔ تو یہ عربی سید نوجوان خوبصورت طریقے سے ان سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنی مشکل بیان کی کہ مولا، چونکہ یہ پہچان نہیں رہے تھے کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تکلیف ہے اور میں حج پر بھی نہیں جا سکا، اور میں حتیٰ چل بھی نہیں سکتا، میں بڑا پریشان ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ آپ کو شفا یاب کر دے گا۔ اور یہ کہہ کے جب وہ جانے لگے تو انہوں نے اصرار کیا کہ سید اگر ہو سکے میں غریب ہوں، تھوڑا سا مزید میرے ساتھ بیٹھ جائیں اور میرے ساتھ بات کریں۔ تو وہ عرب سید دوبارہ ان کے ساتھ ہم نشین ہوئے اور گفتگو شروع کی۔ پھر کچھ گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے اپنے مشکلات بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ گھبرائے نہیں، اس دفعہ آپ حج پہ نہیں جا سکیں گے، اگلی دفعہ چلے جائیں گے۔ تو دوبارہ وہ سید بلند ہوئے اور رخصت ہونے لگے۔ تو انہوں نے پھر بڑی عاجزی سے کہا کہ سید کچھ بیٹھ جائے، میں بڑا پریشان ہوں، غریب ہوں، تھوڑا سا اور بیٹھ جائیے اور تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے۔ تو پھر سے وہ عرب سید ان کے ساتھ ہم نشین ہوئے، لیکن جب تیسری دفعہ وہ جانے لگ گئے، انہوں نے پھر سے اصرار کرنا شروع کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اصرار نہ کریں، اللہ آپ کو شفا دے گا، مجھے کہیں اور بھی جانا ہے۔ اور یہ کہہ کے وہ رخصت ہونے لگ گئے، اور یہ نہایت ہی پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون سی شخصیت تھی کہ اس قدر دل نشین ہے۔ اور اسی میں جب وہ رخصت ہوئے دیکھا کہ وہ آبا جو اس شخص نے رکھی تھی وہ گر گئی، اور اچانک یہ اٹھ کے اس نے آبا کو دھویا اور اسی درخت پہ دوبارہ اس آبا کو ٹانگ دیا۔ اب چونکہ یہ پہلے چل نہیں سکتے تھے تو اس کو تعجب ہوا، چونکہ پہلے اس کے حواس نہیں تھے، اب تعجب ہوا کہ میں تو چلنے کے لائق نہیں تھا، اچانک کیسے میں چلا؟ تو پہلے تو اس کو خیال ہی نہیں، اس نے کہا شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جب انہوں نے حس کیا کہ نہیں، میں تو حقیقتاً شفایاب ہو چکا ہوں، حتیٰ میں جا نہیں سکتا تھا اور میں بالکل اب صحیح ہو چکا ہوں، تو اس سے وہ اچانک اس کے اوپر ایک عجیب حالت طاری ہوئی، اور حتیٰ سمجھ گیا کہ یہ وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تھے، جو میرے پاس آئے اور مجھے شفا دے کے چلے گئے۔ اس نے بڑا ڈھونڈا لیکن کہیں نہ ملا، وقت کے امام جا چکے تھے۔